حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا. دو بندے آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی ہماری طرف معاشی بدحالی ہے، قحط ہے، لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، لوگ بھوکے مر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، فرمایا عدی اگر آپ زندہ رہے تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ ایک آدمی گھر سے نکلے گا، اس کے ہاتھ میں سونا ہوگا، وہ برسر بازار آوازیں لگا رہا ہوگا کہ او لوگو میرے ہاتھ میں زکوٰۃ کا سونا ہے، تم میں سے کوئی بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو یہ سونا مجھ سے قبول کر لے. پورے بازار میں زکوٰۃ کا مستحق بندہ نہیں ملے گا، سارے لوگ زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا. فرماتے میں حیران ہو گیا کہ یہ بھوک اور یہ بدحالی ختم ہو جائے گی. پھر میں وہیں پہ حضور کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ دو بندے آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی ہماری طرف بڑی بدامنی ہے، نہ لوگوں کی جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت آبرو محفوظ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، فرمایا عدی اگر آپ کی زندگی لمبی رہی تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ حیرہ مقام سے ایک خاتون چلی گی، مکہ مکرمہ تک تنے تنہا سفر کرے گی، زیورات پہنے ہوئے ہوں گے، اونٹ پہ سوار ہوگی. اس پورے سفر میں اس خاتون کو نہ اپنی جان کا خطرہ ہوگا، نہ مال کا خطرہ ہوگا، نہ عزت کا خطرہ ہوگا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا فَأَيْنَ دُعَارُ طَيْ، طے قبیلے کے ڈاکو کہاں چلے جائیں گے کہ اتنا امن و امان قائم ہو جائے گا. پھر فرماتے ہیں کہ پھر زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ایک آدمی نے ہاتھ میں سونا اٹھایا ہوا تھا اور بازار میں آوازیں لگا رہا تھا کہ او لوگو میرے ہاتھ میں زکوٰۃ کا سونا ہے، تم میں سے کوئی بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے. کوئی زکوٰۃ کا مستحق بندہ نہیں مل رہا تھا، سارے لوگ زکوٰۃ دینے والے تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا. اور یہ کون سا زمانہ تھا؟ یہ وہ زمانہ نہیں تھا کہ پھر صحابہ کرام نے فیکٹریاں بنائی تھی اور اپنی صنعت کو مضبوط بنایا تھا تو مال پیسہ آیا، یا زراعت پہ محنت کی اور زراعت کی وجہ سے وہاں بہاریں آ گئیں. نہیں، یہ وہ زمانہ تھا جب قیصر اور کسریٰ کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں آ چکے تھے. قیصر اور کسریٰ کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں آ چکے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایران پہ حملہ کیا، ایران کو فتح کیا، کسریٰ کے خزانے ان کے ہاتھ میں آئے تو دو کنگھن مل گئے. ان کو بتایا جا رہا تھا کہ یہ کسریٰ کے استعمال میں رہے ہیں، کیونکہ عجم کے حکمران کنگھن پہنا کرتے تھے، یہ کسریٰ کے استعمال میں رہے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے غنیمت کے مال میں سے یہ دو کنگھن خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیچ دیے. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہ کنگن ملے تو ان کو ایک واقعہ یاد آیا. واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں سراقہ بن مالک کو فرمایا تھا کہ سراقہ اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا کہ کسریٰ کے کنگھن آپ کے ہاتھ میں آئے ہوں گے. سراقہ بن مالک نے کہا کہ کسریٰ بن ہرمز، اللہ کے نبی وہ ایران کا بادشاہ کسریٰ، اس کے کنگھن میرے ہاتھ میں آئیں گے؟ فرمایا ہاں، کسریٰ بن ہرمز کے کنگھن آپ کے ہاتھ میں آئیں گے. جب حضرت عمر کے سامنے وہ کسریٰ کے کنگھن پڑے تھے تو وہ پرانی بات یاد آ گئی. پھر سراقہ بن مالک کو خاص طور پہ بلایا. سراقہ، مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ مردوں کے لیے سونا پہننا ممنوع ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو عادت کے طور پہ سونا پہن لے، بلکہ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ علامتی طور پہ ایک مرتبہ یہ کنگن پہن لیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا حرف بحرف صحیح ثابت ہوگی. معاشرے کو مقام ملا.
फिर हजरत अदी बिन हातिम फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा हज करने गया था, मुझे बताया गया कि हीरा मकाम से एक खातून आई है, ऊंट पे सवार, जेवरात पहने हुए, तने तनहा सफर किया है, अमन और सलामती के साथ मक्का मुकर्रमा पहुंच गई। और पूरे मक्का में शोर उठ गया कि इतना अमन कायम हो गया कि एक खातून इतना दूर का सफर करके अमन सलामती के साथ पहुंची। अब मैं आपको बताऊं कि हीरा से लेकर मक्का मुकर्रमा तक 1 महीने की मसाफत है। उस खातून ने 1 महीना ऊंट पे सफर किया होगा। और आजकल भी अरब की सहराओं में से जो बंदा सफर करता है तो पता चलता है कि मीलों दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं होता। आज उस जमाने में तो अरब के सहरा कितने वीरान होते होंगे, पता नहीं उस खातून ने ये सफर करते हुए कितनी रातें जंगल में गुजारी होंगी, कितने सहराओं से गुजर के उस खातून ने तने तनहा वो सफर किया होगा, लेकिन सलामती के साथ पहुंच गई थी। तो किसी ने मक्का मुकर्रमा में पूछा कि आपने इतना दूर का सफर अकेले किया, आपको अपनी जान के बारे में, अपने माल के बारे में, अपनी इज्जत के बारे में कोई डर नहीं लगा? तो उस खातून ने जवाब दिया, कसम है उस परवरदिगार की जिसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ मबऊस फरमाया था, मैंने हीरा से लेकर यहां तक सारे लोगों को ऐसा पाया जैसा कि एक माँ की औलाद हो, एक माँ की औलाद की तरह, एक दूसरे का ख्याल करने वाले, एक दूसरे का लिहाज करने वाले, एक दूसरे को तहफ्फुज फराहम करने वाले देखे हैं मैं। अमन अमान ऐसा कायम हो गया, बदअमनी अमन में कायम तब्दील हो गई, माशी बदहाली खुशहाली में तब्दील हो गई, और अक़वाम आलम के सामने मुसलमानों का क्या मकाम बन गया। सुभान अल्लाह। हारून रशीद अपने दरबार में बैठा हुआ था, वजीरों और मुशीरों के दरमियान ऊपर से बादल का टुकड़ा हवा के दोष पे तेजी से गुजर रहा था। हारून रशीद ने बादल की तरफ देखा, फिर कहने लगा, सीरी है सुमाशित अंत सीरी, बातिल तू जहां जा सकता है चला जा, तू जहां बरसना चाहे बरस ले, लेकिन याद रखना तेरे पानी से पैदा होने वाली पैदावार का खिराज मेरे बैतुल माल में आके रहेगा। ये वो वक्त था जब मुसलमान हुक्मरान बातिलों को चैलेंज किया करते थे कि तू मेरी सल्तनत के हुदूद से बाहर नहीं निकल सकता, जहां बरसेगा तेरे पानी से पैदा होने वाली पैदावार का खिराज मेरे बैतुल माल में आएगा।